حضور پانی پی رہی ہوں، فرمایا عائشہ یہی پانی لے آؤ۔ یہاں جتنے شادی شدہ لوگ بیٹھے ہیں، میرا سوال ہے ان سے، کبھی اپنی بیوی کا جھوٹا پانی پیا ہے آپ نے؟ جی، بیوی کا جھوٹا پانی کبھی پیا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ جرات ہی نہیں ہے وہ پلائے۔ لیکن آج سن کے جائیں، اپنی بیوی کا جھوٹا پانی پینا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ صرف غلام، نام کے غلام، لطف ہے کہ کردار اپنا تو۔ اب آقا نے کہا عائشہ یہی پانی دو، عرض کی آقا جھوٹا ہے، فرمایا لے آؤ۔ اب سنیے گا، حضور نے برتن لیا، برتن لے کر کہا عائشہ مجھے یہ تو بتا اس برتن کی کس جگہ تیرے ہونٹ لگے ہیں؟ آقا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے عائشہ جہاں تیرے ہونٹ لگے ہیں وہاں محمد اپنے ہونٹ رکھ کے پانی پیے گا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار۔ آج بیٹیوں کے حق مارے جاتے ہیں باہر، کون ہی عاشق رسول بیٹی کا حق کھا کے بیٹے کو دے دیا۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کو اچھا لکھایا پڑھایا جوان کیا، اسے اپنا حق دیا، شادی کی، کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا، اس طرح کھڑا ہوگا، اس طرح۔ آج میلاد کیا ہے؟ میلاد یہ ہے کہ تو اگر ان محفلوں میں بیٹھا ہے، تیری ماں ناراض ہے تو تیرا کوئی میلاد نہیں۔ اگر ان محفلوں میں بیٹھا ہے تیرا باپ ناراض تو تیرا کوئی میلاد نہیں۔ اگر بیٹی کا حق مارا ہے کوئی میلاد نہیں، بیوی کا حق مارا ہے کوئی میلاد نہیں۔ سن، اگر تیری ماں راضی ہے، تیرا باپ راضی ہے، تیری بیوی راضی ہے، تیری بیٹی کا حق پورا دیا ہے، بیٹے کو حق پورا دیا ہے، سمجھ لے میلاد بھی قبول ہو گیا، میلاد والا بھی۔ دوست، آج لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ناراضگیاں ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا جی دشمنی چل رہی ہے جی، 2 سال 3 سال 4 سال۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ 2 کڑوے پیغام اور لے لیں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ کیا کروں، مجبوری ہے۔ میں بھی اگر وہ پروفیشنل نعت خوان ہوتا نا تو یہاں میں میاں صاحب کے 2 شعر پڑھتا تو آپ اٹھتے اور میں بھی کہتا نہیں یار، ہم ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کریں گے تو کون آگے کرے گا ہماری اصلاح؟ آج اگر تو ماں کا ادب نہیں کرتا تو کل بیٹے تجھے بھی دھکے دیں گے۔ آج دوست اگر تو کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو کل تیرے ساتھ بھی ہوگا۔ سنیے گا، میرے تھوڑے سے منٹ رہتے ہیں، 10-11 منٹ رہتے ہیں اور انہی میں میں نے ختم کرنا ہے۔ آج ہم دشمنیاں لیتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ جو مسلمان کسی مسلمان سے 3 دن ناراض رہے، کتنے دن؟ 3 مہینے نہیں، دن جہنم میں جائے گا۔ اور فرمایا جو بندہ ایک سے ناراض رہے کے بعد وہ سمجھ لے اس نے قتل جتنا گناہ کیا ہے، قتل جتنا گناہ۔ آپ کوئی کہہ سکتا ہے حضرت صاحب میں تو بولنا چاہتا ہوں وہ نہیں بولتا، کیا کروں؟ اس کا جواب بھی میرے نبی نے دیا ہے۔ آج مغرب چھت چھارے ناراض تھی گئے، میرے ہاتھوں کو اٹھا کے بولا نا سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں اگر وہ نہیں بولتا نا تو پھر کیا کر، جا راستے میں ملے کہے السلام علیکم، وہ جواب نہ دے چھوڑ دے، پھر دوسری مرتبہ بھی جب راستے میں ملے کہے السلام علیکم، جواب نہ دے چھوڑ دے، تیسری مرتبہ بھی ملے راستے میں کہے السلام علیکم، جواب نہ دے چھوڑ دے، فرمایا اب تو بری ہے، سارا گناہ اس پہ چلا گیا ہے۔ آخری پیغام میرا، شادیاں ہوتی ہیں اس علاقے میں، یہاں میں جب آیا ہوں نا
کچھ موت کے اوپر بھی ذکر ہو رہا تھا، آج وہ بھی بتاؤں جاؤں. شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتے ہیں، کس دن ہوتے ہیں جی؟ اتوار والے دن. کیوں؟ چھٹی کا دن ہے، یہی ہوتا ہے نا، چھٹی کا دن ہے جی، اتوار والے دن رکھے، یا سوموار والے دن، یا منگل، یا بدھ، یا جمعرات. ہمارے نبی کی سنت کیا ہے؟ اچھی 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 سبحان اللہ. اور آپ کو لطف آئے گا اور چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں خوش رہیں، بیٹے خوش رہیں، تو اس سنت پہ عمل کیجئے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن، جمعۃ المبارک کے دن نکاح کرے یا نکاح میں شامل ہو، نکاح کرے یا نکاح میں شامل ہو، تو وہ سمجھ لے اللہ کریم نے اسے 700 روزوں کا ثواب عطا کر دیا ہے. کتنے کا؟ 700 روزوں کا ثواب. جو بندہ جمعے والے دن نکاح کرے یا نکاح میں شامل ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ یوم النکاح ہے، نکاح کا دن ہے. سب سے پہلے جو انسانیت کا نکاح ہوا تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام کا، اماں حوا علیہ السلام اللہ علیہا کا. اب سنیے گا، نکاح آج مولوی پڑھتے ہیں، آج پیر پڑھتے ہیں، اس وقت خطبہ نکاح میرے رب نے پڑھا تھا. آج شادی کے گواہ بنتے ہیں، شادی کے گواہ بنتے ہیں، اس وقت شادی کے گواہ فرشتے بنے تھے. حق مار بھی دیا جاتا ہے، لیکن اس وقت حق مار میرے نبی پہ درود و سلام تھا. اور جس دن آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا وہ بھی دن جمعۃ المبارک کا دن تھا. لمبی لسٹ ہے، مختصر کرتا ہوں. سیدنا علی المرتضیٰ کا نکاح خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سے ہوا تو وہ بھی دن جمعۃ المبارک کا دن تھا. ہمارے آقا کا نکاح، جن کے کہتے ہیں ہم غلام ہیں، ان کا نکاح اما عائشہ صدیقہ سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب ہوا تو وہ بھی جمعۃ المبارک کا دن تھا. تو یاد رکھیے، اگر چاہتے ہیں آپ خوشی سے زندگی بسر کریں، سکون سے زندگی بسر کریں، یہ منبر رسول پہ بیٹھا ہوں اور میں نے کہا نا میں آج پیر بن کے نہیں، جا ماں کے قدموں میں لپٹ جا، باپ کے قدموں میں لپٹ جا، معافی مانگ ان سے، غلطیاں ہو گئی ہیں. اور میں کہتا ہوں، سنیے دوستو، میرا کیا طریقہ کار ہے، میں جب گھر سے نکلتا ہوں نا صبح، پہلے ماں کے ہاتھ چومتا ہوں، پھر پاؤں چومتا ہوں، پھر میری ماں دعا کرتی ہے. تو یاد رکھ، تجھے نفس روکے گا، نہ کر، نہ کر، نہیں ماننا اس کی بات نفس کی. جانا، جا کے ماں کے ہاتھ بھی چومنا، پاؤں بھی چومنا، باپ کے ہاتھ بھی چومنا، پاؤں بھی چومنا. اور میں گارنٹی دیتا ہوں پھر جس میدان میں جائے گا رب تجھے فتح عطا فرمائے گا. ہم لوگ آخری بات اس متعلق، اور پھر 2 شعر. ہم لوگ جنازوں میں شامل ہوتے ہیں. کون کون جنازہ پڑھتا ہے جی؟ ماشاءاللہ. ابھی میں سننا شروع کر دوں تو کسی کو نہیں آئے گا، یہ بھی مجھے پتا ہے. گج کے آنکھوں سبحان اللہ، اگلی گل نہ کریں، آنکھوں سبحان اللہ. یہ آخری بات، آخری پیغام، جنازوں میں شامل اسے احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا کر دیتا ہے. اور احد پہاڑ جتنا پہاڑ ہمارے علاقے میں نہیں، احد پہاڑ ایسا ہے کہ اسے ایسے دیکھنا پڑتا ہے، اتنا بڑا پہاڑ. فرمایا جو جنازہ پڑھے اللہ کریم اسے احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا کر دیتا ہے. اور فرمایا جو بندہ جنازہ پڑھنے کے بعد میت کے ساتھ جا کر دفنائے، دوبارہ پھر اللہ اسے پھر دوبارہ احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا کر دیتا ہے. ہم آتے ہیں یہاں اس علاقے میں، لوگ جنازہ اٹھاتے ہیں، یہ چارپائی ہے، سائیڈوں پہ بندے ہیں، ایک آگے ہوتا ہے نا جی، جس نے سر رکھا ہوتا ہے یا کمر رکھی ہوتی ہے. یہ آگے والا اٹھانا مکروہ ہے. آگے جنازے کو اٹھانا، میت کو اس طرح اٹھانا مکروہ ہے، غلط ہے.
سائڈوں سے اٹھانا سنت ہے. اور سنیے گا آج میں نے کہا نا تھوڑی چینج ہوگی تقریر. یہ میت ہے, یہ سیدھا پا ہے, ہم اسے پاوا کہتے ہیں. یہ میرے آقا فرماتے ہیں اس کو پکڑ کر 10 قدم چلے, کہ پیچھے جو ہے پاوا اس کو پکڑ کے 10 قدم چلے. پھر یہ والا کھبا پاوا اس کو پھر پاؤں اس کو قدم ہو گئے 40 قدم. سنیے گا ثواب اور حیران رہ جائیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں جو میرا امتی اس طرح جنازے کو 40 قدم اٹھاتا ہے, اللہ کریم اس کی 40 چھوٹے گناہ نہیں, صغیرہ گناہ نہیں, بلکہ 40 بڑے گناہ, کبیرہ گناہ معاف کر دیتا. ہم جنازے میں جاتے ہیں, نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا, سب سے زیادہ جو ثواب ملتا ہے وہ پہلی صف والے کو ملتا ہے, اور جنازے میں سب آخری صف والے کو ملتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں جی, یہ کلام آپ کی ملت کی ملت کا میں نہیں, ملت تابن, ملت ابراہیم حنیفہ, ملت قوم کو کہتے ہیں. کچھ کی ملت, ہم زمدار کیا کہتے ہیں, آج فلاں کی گندم ملک ہوئی ہے یار, وہ بھی لفظ غلط ہے. اصل لفظ ہے ملک, میم لام کاف, اچھی اچھی اچھی, اصل لفظ ہے ملک, یعنی ملکیت. یعنی یہ کلام میں نے آپ کے ملک کی ملکیت میں دے دی. یاد رکھیے آئندہ جو بندے کہتے ہیں ملت کی, نہیں کہنا, ملت قوم کو کہتے ہیں, ملک کی, ملک کہتے ہیں زیادہ, اصل لفظ ہے ملک. اس موضوع پہ آخری بات, ہم جنازہ پہ شامل ہوتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنازے میں 40 مسلمان یا 100 مسلمان حاضر ہونا, تو جاننے والا اگر گنہگار ہے تو ان کے پڑھنے کی صدقے رب اس کی بخشش کر دیتا ہے. لیکن یہاں ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے, وہ تو گنہگار ہے, سامنے اگر میت پڑی ہو گولڈے کے سید پیر میر علی شاہ کی, سامنے اگر میت پڑی ہو خواجہ احمد میروی کی, یار ہاتھ چاہ کیا کچھ, سبحان اللہ, گج کی کہو سبحان اللہ. اب میں ذکر کر رہا ہوں, نعت پڑھوں تب بھی ہاتھ اٹھائیں گے, ایسی بول دو سبحان اللہ. سامنے اگر میت پڑی ہو پیر پٹھان کی, 11ویں والے سیدنا غوث اعظم کی, سنو میرے آقا فرماتے ہیں جانے والا مومن ہو یا مومنہ, نیک بندہ ہو, جانے والا مومن ہو یا مومنہ, فرمایا جب وہ قبر میں جاتا ہے اللہ کریم اسے جو پہلا تحفہ دیتے ہیں, پہلا تحفہ, وہ پہلا تحفہ یہ دیتے ہیں, اے میرے مومن بندے, اے میری مومنہ بندی, ہے رب نے سب کی بخشش کر دی ہے, کیونکہ وقت نہیں تھی جس میں سارے چور رہتا تھا. ذرا غور تو کیجئے, سن رہے ہیں نا, قبر کھودو پھر نکالو, کتنا بڑا ظلم. بچوں سے اوپر سے, نوجوان لڑکیوں کے اوپر سے, بوڑھی عورتوں کے اوپر سے کفن اتار کے بیچ دیتا تھا. اب اس مائی نے بلایا, اس نے کہا میں ساری عمر میں نے قرآن پڑھا ہے, خدا را میرا کفن نہ ہٹانا, یہ پیسے رکھ لے. اس نے کہا اماں
پیسے بھی رکھ لیے، دل میں کہا کفن بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب کیا ہوا، وہ مائی فوت ہو گئی، وہ چور جنازے میں شامل ہوا، گیا جا کے مائی کے قبر پہ نشان لگا دیا، رات ہوئی قبر کھودی، کپڑے کو ہاتھ رکھا، کفن کو ہاتھ رکھا، مائی بول پڑی۔ مائی نے کہا جنتی ہو کر جنتی کا لباس اتارتے ہو؟ اس نے کہا اماں تو جنتی ہے، ساری عمر قرآن پڑھتی رہی، ساری عمر نیک کام کرتی رہی، میں کیسے جنتی؟ میں گنہگار، میں بدکار، ساری عمر میں لوگوں کے کفن اتار کے کھاتا رہا، میں کیسے جنتی؟ اس نے کہا میں نے دعا کی تھی، میں نے رب سے دعا کی تھی، مولا ساری عمر میں نے قرآن پڑھایا ہے، مولا جو بھی میرا جنازہ پڑھے تو اسے بخش دینا، تو اسے بخش دینا۔ کہا تو نے بھی جنازہ پڑھا تھا، رب نے تیری بھی بخشش کر دی ہے۔ یاد رکھیے دوستو، یہ سنت طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آخری بات، ہم درود شریف پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ کریم اسے احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ اب مجھے آپ آخری دفعہ یہ بتائیں، کون کون اس محفل سے اٹھ کر ماں کو راضی کرے گا؟ جی سبحان اللہ، ڈھلے ہاتھ چاہیے نا، ہم ڈھلے ہی ہے جی، ہاتھ اے لوگ سنگی میں پوچھ رہی تھی مجھے نہ بولنا ہونا، یہ ہاتھ کیوں چوہنے ہو؟ اے مجھے نہ بولنا ہونا، ہاتھ کیوں چوہنے ہو؟ میں کہا میں حدیث پڑھی، اکی پڑھی حدیث، میں کہا حدیث ہی پڑھی بھی قیامت نہ دیاڑا ہو سی نا تو منہ بند ویسن، زبانہ بند تھی ویسن، ہن ہاتھ بول سن، ہن انگلیاں گلنا کرے سن، تو میں اس تو ہاتھ چوہنے بیٹھا ہوئے ہوئے کہ پتہ کو بخش ہوئے، اس نے ہاتھ چوی ہوئے تو سارے بخشے بنا۔ کون کون اپنی ماں راضی کرے سی، باپ راضی کرے سی، بیویاں راضی کرے سی، جو نہ حق نہ کھیسی، سود نہ کھیسی، اے ہی ملا دے، اے ہی ملا، اور اپنے دشمنوں معاف کر دو، کہنے واسطے رب واسطے، اس نے محبوب واسطے زندگی۔ اور میں سوائے ممبر رسول پہ بیٹھا نا، میں سوائے ممبر رسول نہیں واسطہ دے کے ہنا پیا، تسی میڈیاں ہن پانچ جنی گلاں انہاں تے عمل کرو، تسی کراچی ہو سو، لاہور ہو سو، پشاور ہو سو، جتے ہو سو، دل کرے سی گھر پہنچو۔ کیوں کہ تو اپنی ماں نے حق بھی دینا پیا، والد نے حق بھی، بیوی نہ بھی، تو وقت دا سکون سی۔ میرے آقا فرمانے ماں نے پیرا تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ، بیوی مرد واسطے نصف ایمان ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے۔ صرف قدر چھوڑ دیتی تو قدر کر، اور آج نہیں محفل وچ تو عہد کر کے اٹھ، یاد رکھ، اے نہیں تو محفل سجا کے چلا وائیں اور آخ میں کامیاب ہو گیا ہوں، اگر تو حق مرے سے وقت تو کوئی کامیاب نہیں۔ کل قیامت دن حضور پوچھتن خالی نعرے لینا ہے، شریعت چھوڑ دیتی ہے یا کردار چھوڑ دیتا ہے؟ یا آج تسی بیٹھے ہو نا، جتنے بندے بیٹھے ہو تسی ماں جانے ہو، کیا ہنے ہو؟ سونی تے بہو میں بل دودھ نہیں دے ہیں، گاں سونی تے بہو میں، اے داند سونا تے بہو میں بندہ صدا نہیں سنگیا۔ گل ہی وے بھئی نائے نعرے تے لینا پیا بھئی کردار نہیں، کردار بھی اپنا، پھر تو دا لطف حاسی۔ آؤ آخری دو شعر اور انہوں نے میں نے اجازت، محبت نہ دروشی پڑھو، صلی اللہ علیہ یا محبت نہ ذوق نہ پڑھو، صلی اللہ علیہ یا رسول
وسلم علیک یا حبیب اللہ. اونچی پڑھو صلی اللہ علیہ. جسا اپنے اللہ نام محبت ہے نا، جسا اپنے اللہ نام محبت ہے، ایک ہاتھ اٹھائے، میں نے 2 شیران کی حاضری مکمل ہوئے سی. ایک ہاتھ اٹھائے اور گج کے آکے اللہ، سینے میں زور لا کے آکے اللہ 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 سنو. اتنے لوگ پہ آنے اللہ اللہ اللہ، اتنے زور نہ تسی مواں آواز دے ہو اپنے گھرے وے تو ماں نسلی نہ آگیا، چپل بھی نہ پایا. میں نے پترے ماں آواز ماری تو میں نے رب آخنا ہو میں نے بندیا جتنا توڑنی ماں توڑنا پیار کرے نہیں نا، میں 70 ماما تو زیادہ توڑنا پیار تو کہنے دی تھی دیکھنا پہ اسی اللہ 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 مرحبا مرحبا احمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ مرحبا 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 احمد مصطفیٰ اللہ 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 جن کو پنجل پاک سے محبت ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ، گج کے بولیے سبحان اللہ. دنیا کے سارے گھرانے چو پنجتن دا گھرانا وکھرائے، دنیا کے سارے گھرانے چو پنجتن دا گھرانا. میں کیسا دنیا دے سارے گھرانے چوں پنجتن دا گھرانا جنہاں پنجتن دے گھرانے نال محبت ہے نا دوئے ہاتھ چاہ کے آخسن وکھرا ہے. دنیا دے سارے گھرانے چوں پنجتن دا گھرانا، دنیا دے سارے گھرانے چوں پنجتن دا گھرانا. اللہ پاک جسو کائنات اندر، اللہ پاک جسو کائنات اندر حسنین دنانا وکرائے. اللہ 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 خواجہ صاحب کو حضور قلب جاری نہیں تھی دلے وچ اللہ نے ذکر نہیں آیا کی کرے فرمایا نبض دے ہاتھ رکھا جی نبض نبض اس نے کہا
دل جاری نہیں جینا تسی آنے نبضہ تے ہاتھ رکھ فرمایا رکھ تے سے اکے حضور فرمایا کیا ہونا پیا اکے حضور پٹک 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 نہیں آواز آنی فرمائی پٹک پٹک نہیں آواز نہیں آنی ای پیاہنی اللہ 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 کوئی ہاتھ چاہ کیا تو اللہ 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 مرحبا مرحبا احمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ مرحبا 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 احمد مصطفیٰ اللہ 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 آخری شعر اس کلام میں آخری شعر آنکھوں میں سبحان اللہ آج کیا کو سبحان اللہ سینے میں زور لا کیا کو سبحان اللہ دنیا دے سارے کاری نے دنیا دے سارے کاری نے اس کاری تو واری واری نے دنیا دے سارے کاری نے اس کاری تو واری واری نے شبیر دو چڑھ کے نیزے دے حسین دو چڑھ کے نیزے دے شبیر دو چڑھ کے نیزے دے قرآن سنا منا وکلائے اللہ 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 بس آخری بار ایک ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ کا ذکر کرے اللہ 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 داد دینا بھی میرے نبی کی سنت ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے میں نے جو آغاز میں آپ سے ریکویسٹ کی منت کی کہ اپنی ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقربا ان سے اگر آپ اچھی سلوک ہے اور آپ کا اچھا تعاون ہے اور ان کے حقوق آپ پورے کر رہے ہیں تو واقعی آپ مسلمان ہیں آخری بات ان دوستوں نے کہا نماز کے متعلق تو ایک بڑی خوبصورت سی بات نماز کے متعلق ہم نماز پڑھتے ہیں انگریز کہتے ہیں یہ ورزش ہے کبھی کھڑا ہونا کبھی رکوع کرنا کبھی سجدہ کرنا اب میں نے جب مسلمانوں سے سوال کیا یہ کیا ہے انہوں نے کہا ہاں ورزش بھی ہے عبادت بھی ہے لیکن جب میں نے سوال کیا خواجہ احمد مہروی سے جب سوال کیا گولڈے کے سید پیر میر علی شاہ سے جب سوال کیا توسے کے پیر پٹھان سے بابا فرید سے میں نے کہا کیا ہے ورزش ہے یوگا ہے نماز تو بندہ کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتا تھا اللہ اکبر سبحانک اللہم شروع کرتا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ کبھی کھڑا ہونا کبھی رکوع کرنا کبھی سجدہ کرنا کہا سن ورزش نہیں ہے یوگا نہیں ہے
بلکہ اللہ کو اپنے نبی سے محبت ہے۔ میں نے کہا کیسے محبت ہے؟ فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کا نام زمین پہ رکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں پہ رکھا احمد۔ فرمایا نماز میری ہوگی، عبادت میری ہوگی، لیکن جب تک میرے محبوب احمد کا نام نہیں جپے گا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہا جب تو کھڑا ہوتا ہے ہاتھ باندھتا ہے احمد کی الف بن جاتا ہے، رکوع کرتا ہے احمد کی ہے بن جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے احمد کی میم بن جاتا ہے، اور جب اتحیات پہ بیٹھتا ہے تو احمد کی دال بن جاتا ہے۔ یہ ہے نماز، عاشقوں کی نماز۔ آخری وظیفہ کرسی پہ ختم۔ لوگ کہتے ہیں حضرت مختلف بیماریاں لگ گئیں، گھر میں سکون نہیں رہا، کیا کریں؟ آئیے حدیث پاک ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل دعا الحمدللہ۔ چاہے جانور بیمار ہے چاہے بندہ بیمار ہے، یہ وظیفہ کیجئے اور 21 دن کیجئے، اور چاہت سے کیجئے، یعنی دل سے۔ 21 دن نہیں گزریں گے لا علاج بیماری بھی شفا میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور یہ کسی عام بندے کا وظیفہ نہیں، یہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا۔ بابا فرید جن کا دروازہ جنتی دروازہ ہے، بڑے بڑے ولیوں نے یہ وظیفہ کیا۔ بڑا آسان سا عمل ہے۔ کون سا وظیفہ؟ صبح سنت کے بعد فرض سے پہلے جب صبح اذان ہو سنت ادا کر لیں، سنت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز سنت ادا کرنے کے بعد 21 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کس طرح پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ رب العالمین، مل حمدو ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جب پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، چاہے مریض مرد ہے عورت ہے جانور ہے، تصور لائیں کہ رب نے اس کو شفا دے دی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ تصور اس کا رکھ کر پھر آگے پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور آخر میں آمین 3 مرتبہ، آمین آمین آمین۔ 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اس طرح پڑھیں، پھر 21 مرتبہ درود شریف پڑھیں، آب زمزم پہ دم کریں، آب زمزم پہ دم کر کے مرد مریض ہے یا عورت مریض ہے یا جانور بیمار ہے اس کو پلا دیں۔ 21 دن نہیں گزریں گے رب اس کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت میں تبدیل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمارا یہ مل بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم تمام دوستوں کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔